العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القاعدون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الازدهام السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بشمار. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقاله الحق ألم يجدك يتيما فآوى. اور اسی آگے ووجدک عائلا فأغنى. جو میں نے اپنی بات کرنی ہے جو موضوع ہے بس وہی آیا. علم یجدک یتیما فآوى. اے میرا حبیب آپ یتیم تھے, آپ کو پناہ دی. ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے نگہبان رسالت سرکار ابو طالب علیہ السلام, کیونکہ ہمارا مذہب اپنی طرف سے تو ہے کچھ نہیں. مذہب جعفریہ خیر البریہ امامیہ دوازدہ امامیہ جس کو 12 امامی کہا جاتا ہے, اثنا عشریہ امامیہ معصوم کے حکم سے ہے. اور انہوں نے ہی فرمایا ہے کہ یہاں پناہ کس نے دی ہے؟ سرکار رسول خدا کو. پناہ گاہ کون تھا؟ جناب سرکار ابو طالب علیہ السلام. اور اگلی بار یہ دونوں محسن اسلام اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ محسن اسلام اسی کے بارے میں بات کرنا ہے, کیونکہ آج 9 ہے اور کل 10, تو 10 کو ان کی اس دنیا سے مثال ہے, بات نہیں کرنی ہے. فوجدک عائلا فأغنى. بظاہر لوگوں کے کہنے کے مطابق, حالانکہ عائل نہیں تھے, سردار عرب تھے, جن کا دادا سردار عرب ہاشم علیہ السلام. ایسا پتہ چلا ہے ہاشم علیہ السلام کا مزار کہاں چلا؟ یہ جو لوگ فلسطین کہتے ہیں, غزہ کیا ہے؟ غزہ میں ہے جناب ہاشم کا مزار. جی کیوں؟ جناب ہاشم کو بھی شہید کیا گیا. بات آ گئی, سفر میں کرنا نہیں چاہتا تھا, میرا موضوع بھی نہیں. شام سے تجارت کر کے واپس آ رہے تھے, یہودیوں کو پتا تھا نا کہ اسی ہستی کا نور ہے جناب ہاشم کے چہرہ مبارک میں, قبیلہ اطہر میں سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. آخری نبی ہوگا. یہودی اور عیسائی جانتے تھے, تبھی کوشش تھی کہ ان کو یہیں شہید کر دو, نہ آگے جائے گا نہ اس کی اولاد ہوگی. حالانکہ جو اللہ کرنا چاہتا ہے بندے کر ہی کچھ نہیں سکتے. ایک موسیٰ علیہ السلام کے لیے 70,000 بنی اسرائیل کو مروایا کہ نہیں؟ مارے گئے, قتل ہو گئے, مگر موسیٰ علیہ السلام آخر آ گئے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جناب ہاشم کو غزہ میں شہید کر دیا. حالانکہ جناب عبداللہ علیہ السلام تشریف فرما تھے, ان کی شادی بھی ہو چکی تھی, اور جناب عبداللہ کو بھی شہید کیا کہ یہ نہ ہو کہ یہ نور منتقل ہو جائے. اور آخر وہ نور منتقل ہو گیا. سیدہ آمنہ بنت وہب کے حکم اطہر میں, ان کی جبین میں, پھر صدف عصمت میں, اور وہ ہستی اس دنیا میں تشریف لائی 17 ربیع الاول کو. مگر انہوں نے یہودیوں نے بھرپور
یہودیوں کے کر رہا ہوں، مگر ایک یہودی عالم کی بات سامنے آ گئی ہے جو کہ میرے موضوع کے متعلق ہے کہ ایک دن یہودی عالم بیٹھا تھا ایک خاص جگہ پہ، کیونکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا محل بہت بڑا تھا، مکے کا بہت بڑا محل۔ یہ باتیں آپ نے سنی نہیں نا، آپ حیران ہو جاتے، داد بھی نہیں دیتے، پتہ نہیں ایسے بیٹھے ہوتے، داد نہیں دیتے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا محل مکہ میں اتنا بڑا تھا، سارا مکہ سما سکتا تھا۔ جی سارا مکہ، اتنا بڑا محل، اور محل میں بیٹھی تھی، تشریف فرما تھی اور خواتین بھی تھی۔ تو ایک یہودی عالم کا گزر ہوا، بعد میں لکھا ہے کہ وہیں بیٹھا تھا۔ تو جناب سیدہ تو پردے میں تھی، نہ ظاہر ہے وہ تو پردہ دار تھی، پردے میں تھی، باقی خواتین بیٹھی تھی۔ تو کہنے لگا کہ بی بی خدیجہ، یہ اپنے کسی غلام کو کہو یہ نوجوان جو گلی سے گزرا ہے نا، اس کو بلا لے۔ یہ نوجوان جو گلی سے گزرا ہے، اب یہ بھی گزرا ہے، بلا لے۔ جناب سیدہ نے ایک کنیز کو حکم دیا، وہ پہنچی اور سلام کے بعد کہتی ہے، اے میرے آقا، اے میرے سرکار، آپ کو میری ملکہ بلا رہی۔ کس کو کون بلا رہی ہے؟ سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کی کنیز بلانے گئی۔ سرکار تشریف لائے۔ اب یہودی ہے کہ دیکھ رہا ہے اور حیران ہو رہا ہے، کہتا ہے کہ سیدہ، بلکہ تمام عورتوں یہ وہی ہے، یہ کون ہے؟ وہی ہے کہ جو آخری نبی ہوگا، اور ہے، ہوگا نہیں ہے، اس کی پیشانی میں وہی نور ہے۔ جب سرکار تشریف لائے، بیٹھے اور کہتا ہے کہ سرکار اپنی قمیص مبارک تو پر اٹھائیں، کندھوں سے قمیص تو اٹھائیں۔ جب سرکار نے قمیص اٹھائی، دونوں کندھوں کے درمیان اس نے مہر نبوت کا مشاہدہ کیا، اور پھر کہتا ہے تمام عورتوں سے کہ اس سے بڑھ کر عالمین میں کوئی عزت عظمت بلندی والا ہے ہی نہیں۔ کہ تمہیں چاہیے کہ ایسا شوہر ہو تو پھر بات ہے۔ اور باتیں کرتے کرتے نا، آخر کار مشاہدہ کرنے کے بعد آخر کار جب وہ جانے لگا تو وہ عزت اور شرف والی خاتون کون ہوگی؟ اشارہ کر کے گیا، اے بی بی خدیجہ تم ہوگی، جس سے اس کی شادی ہوگی، اور کسی کو یہ شرف نہیں ملنے والا، تجھے ہی ملے گا۔ یہ باتیں کر کے چلا گیا، مگر سیدہ خدیجہ کے دل میں بات بیٹھ گئی، بلکہ محبت گھر کر گئی۔ اسی دن سے گویا جیسے تڑپنا شروع کر دیا۔ یہ سچا عشق، یہ محبت ہوتی ہے۔ اور پھر پوچھا، وضاحت پوچھی نا، کہ اے یہودی عالم، تو کیوں کہہ رہا ہے ایسا؟ تجھے کیا پتا؟ ایسے ہی کہہ دیا تو نے؟ کہا میں نے ایسے تو نہیں کہا۔ صلوات اللہ علیہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پاک آواز بلند صلوات۔ اے یہودی، تو نے اپنی طرف سے کہہ دیا؟ کہا میں کون ہوتا ہوں اپنی طرف سے کہنے والا؟ مجھے کیا پتا؟ میں نے جو کتب سماوی میں پڑھا ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں، یہی
اوصاف میں نے پڑھے ہیں کہ اتنا قد ہوگا، آنکھیں ایسی ہوں گی، چہرہ ایسے ہوگا، یہ ساری صفات میں نے پڑھا ہے، تبھی کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ۔ اور یہی ہستی ہے جس کی شادی اے خدیجہ تجھ سے ہوگی۔ اس دن سے تو گویا محبت دل میں گھر کر گئی، اور یہی تھا کہ پتہ نہیں دیر اب کیوں ہو رہی ہے۔ اچھا، کائنات میں یہ واحد ہستی ہے اور صدی پیغام بھیجتی ہے بھی غلط، بظاہر ہے بھی غلط، مگر اس ہستی کو کتب سماوی سے پتا تھا، کیونکہ ان کے جو چچا زاد تھے ورقہ بن نوفل، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، وہ بار بار بتاتے تھے کہ اے خدیجہ، اے میری بہن، تو عالمین کے سردار رسول کی زوجہ بننے والی ہے، کسی اور کو شرف نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک دن ایسا ہوا کہ جناب خدیجہ نے خواب دیکھا، کیونکہ ٹائم ہی تھوڑا ہوتا ہے، میں نے ایک بات ہی کرنی ہے۔ جناب خدیجہ نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ چاند ہے اور میرے گھر میں اتر رہا ہے، اور اس کے پھر کئی حصے ہو گئے، اس کے کئی حصے ہو گئے، چاند میرے گھر میں اتر رہا ہے، پھر اس کے کئی حصے ہو گئے۔ پھر دوسری بات، اپنے بھائی اسی کزن سے ورقہ بن نوفل سے، جو سکالر تھا، مذہبی سکالر، عیسائیت کو بہت بڑا عالم، اس سے پوچھا بھائی میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ چاند میرے گھر میں اترا ہے اور پھر اس کے حصے ہو گئے، کیا مطلب، کیا مراد ہے اس سے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے تیری شادی سرکار رسول خدا سے ہوگی، عالمین کے سردار رسول سے ہوگی، اور پھر اس سے اولاد بھی ہوگی۔ کتنی عظمت والی بیوی ہے جس کے 11 بیٹے امام ہوں۔ اتنی عظمت والی کون ہو سکتی ہے جس کے 11 بیٹے امام ہوں اور داماد ہوں؟ علی امیر المومنین۔ جی اب دیکھیں نا، اللہ کیا ہے؟ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان میں دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، بندے نہیں دیتے۔ ہاں، بندوں کے لیے مولا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ یہ حقیقت ہے، اللہ احسان کا بدلہ احسان دیتا ہے، بندے جس کے ساتھ احسان کرو گے، حکم ہے مولا امیر کا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اس کی شر سے بچو۔ تو کیا بات ہو رہی تھی؟ مجھے یاد ہے، مگر میں کہتا ہوں ذہن نشین ہو جائے گا، بس یہی یاد ہے، بس یہی یاد ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، چاند ہے میرے گھر میں اترا اور اس کے کئی حصے ہو گئے، فرمایا کہ تیری شادی عالمین کے سردار رسول سے ہوگی اور پھر تیری اولاد بھی ہوگی۔ دوسری بات کہ میں نے سورج کو دیکھا ہے، میں نے خواب میں سورج کو دیکھا ہے کہ وہ کعبے کا چکر لگا رہا ہے، کعبے کا چکر لگا کے پھر میرے گھر میں اتر گیا، کعبے کا چکر لگا کے میرے گھر میں اتر گیا۔ تو جناب ورقہ بن نوفل کہتے ہیں کہ پکی بات ہو گئی، میں تو پہلے بھی کہہ رہا تھا عالمین کے سردار رسول سے تیری شادی ہوگی اور اس کا شہرہ عالمین میں ہوگا، کیونکہ آخری رسول ہوگا، عالمین کے لیے رسول ہوگا۔ یہ تو ایک دو خواب پہلے دیکھے، اب وہی عالم اس کا کزن ورقہ بن نوفل کہتا ہے میری بہن تو زیادہ ہی جذباتی ہو رہی ہے اور پریشان بھی ہے، میں ایک نسخہ نہ بتا دوں؟ کہا بھائی بتاؤ۔ بات یہ ہے کہ میں ایک تعویذ بنا دیتا ہوں،
اور میری طرف سے نہیں ہوگا، وہ بھی کتب سماوی کے حوالے سے ہوگا اور توریت اور زبور کے حوالے سے ہوگا۔ اور چند کلمات لکھ کے دیتا ہوں، چند کلمات ہی ایک تختی پر لکھے، کہا کہ یہ تختی اپنے سرانے رکھ لینا، جب سونے لگو رات کو یہ سرہانے رکھ لینا۔ اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ جو تعویذ میں لکھ کے دے رہا ہوں اس سے غسل کر لینا، اس سے غسل کر لینا، اور جب سونے لگو تو یہ تختی اپنے سرہانے رکھ لینا۔ رات کو تم دیکھ لو گی سارا کچھ، رات کو سارا کچھ دیکھ لو گی۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کہا بھائی بالکل ٹھیک ہے، مہربانی، شکریہ۔ تو وہ تعویذ بھی لے لیا اور وہ تختی لکھی ہوئی بھی لے لی، غسل وغیرہ کر کے رات کو سیدہ سو گئی، سرہانے رکھ دیا تختی کو اور سو گئی۔ تو عالم خواب میں دیکھا ایک گھوڑے سوار جناب ابو طالب کے گھر سے تشریف فرما ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی سی بات ہے، ختم کرو، اشارہ ہو رہا ہے کہ ٹائم ہو رہا ہے۔ تو آخر کیا ہوا؟ اسی رسول کو حقیقتاً اسی شکل میں دیکھ لیا، جیسے ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ تم اس کی خصوصیات سن رہی ہو نا، صرف اس کی شکل بھی دیکھ لو گی، نورانی شکل، کون ہے، نام کیا ہے، کلیت کیا ہے، کیسا ہے، رنگ کیسا ہے، سب کچھ دیکھ لو گی۔ اور خواب میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے مکمل مشاہدہ کر لیا۔ صلوات اللہ